حضرت کے دعا کو ملے رختہ۔ مزید نئے بیانات کے لیے چینل الداعی الخیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ انتہائی قابل احترام تخت پر رونق افروز حضرات علماء کرام، بہت یکسوئی کے ساتھ پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ سال میں یہی ایک موقع ہوتا ہے کاروبار کے پیچھے جاگ کر کے گزر جاتی ہے۔ یہ 2-4 گھنٹوں کی قربانی اس کتاب مقدس کی نسبت پر جس کے ساتھ ہمارا عروج و زوال جڑا ہوا ہے، اس پر اللہ پاک کیا دیں گے؟ مورخین نے لکھا ہے خلافت عثمانیہ کے روح رواں، جو خلافت عثمانیہ 650 سال تک تھی ترکی کے اندر، اس خلافت کے جو روح رواں تھے عثمان، یہ پیدائشی بادشاہ نہیں تھے، نہ ان کا خاندان بادشاہوں کا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ادب کی اور عظمت کی برکت سے اللہ نے اپنے زمانے کا بادشاہ بنایا۔ واقعہ تفصیلی ہے، مختصر یہ کہ استاد محترم کے یہاں ایک رات قیام ہوا، جس کمرے میں استاد نے ان کو ٹھہرایا تھا اس کمرے میں قرآن پاک کا نسخہ موجود تھا۔ حضرت رات میں جب لیٹے تو دیکھا کہ میرا پیر جس طرف ہے اس طرف قرآن پاک رکھا ہوا ہے، تو قرآن کی طرف پیر کو بے ادبی سمجھا اور اپنے پیروں کو سکیڑ لیا اور پوری رات جاگ کر کے گزری۔ اس ادب اور اس تعظیم پر اللہ کی طرف سے ان سے اتنا بڑا کام لیا گیا جو خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہوا اور تاریخ کا ایک روشن باب بنا۔ تو ہماری یہ چند گھنٹوں کی قربانی اسی بابرکت کتاب کی نسبت سے ہے۔ اس پر اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کتنا نوازیں گے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وقت مختصر ہے، چند باتیں سرپرست حضرات کے گوش و گزار کرنی ہے۔ علماء کرام میرے مخاطب نہیں ہیں،
عزیز طلبہ یہ پورا سال اپنے اساتذہ سے سنتے رہتے ہیں. یہ سرپرست حضرات جو سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں، کچھ باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں، اس لیے دھیان و توجہ کے ساتھ سنیں. مولانا کی رودات سن رہا تھا، اس میں ایک بات مولانا نے کئی مرتبہ دہرائی کہ ہمارے کئی سرپرست ایسے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے اور کہاں تک پڑھ چکا ہے. میرے عزیزوں، آپ احسان مند رہیں اور آپ شکر گزار رہیں ان ارباب مکاتب کا کہ جو ذمہ داری باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کے ذمہ تھی، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی، اس ذمہ داری کو یہ حضرات بحسن خوبی نبھا رہے ہیں. اصل تو یہ ذمہ داری باپ کے ذمے ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، حضرت فرماتے تھے اچھا پہنانا، اچھا کھلانا، اچھی رہائش کا انتظام کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، ان انتظامات میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی شریک ہیں. ایک چڑیا جیسا چھوٹا پرندہ بھی اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتا ہے. اگر اس میں اڑنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ خود ان بچوں کے لیے کھانا اپنی چونچ میں، پانی اپنی چونچ میں لے کر کے آتے ہیں. تو کھلانا اور پلانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کی جائے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. جن اولادوں کی تربیت نیکی پر اور اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری پر کی جاتی ہے، ولد صالح یدعو له، وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرے، ان کی ساری نیکیاں ماں باپ کے لیے ایصال ثواب بن جاتی ہیں. اصل تو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. میرے عزیزوں، بہت بڑے نقصان کی یہ بات ہے، ہماری اپنے بچوں پر وہ توجہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. موجودہ حالات جس اعتبار سے رخ بدل رہے ہیں اور باطل جس اعتبار سے بچوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو شاید ہمارے شہر کی چار دیواری کے باہر نہیں نکلے ہیں، اس لیے ان کا تصور یہی ہے کہ ساری دنیا میں مکاتب اور مدارس کا ایسا ہی نظام ہے جیسا ہمارے شہر میں ہے. میرے عزیزوں، ایسا بالکل نہیں ہے. غیروں کی محنتیں ہیں بچوں پر. ابھی چند مہینہ پہلے ہمارا سفر ہوا، افریقہ کا ایک ملک ہے موریتانیہ، یہاں سے ہندوستان سے تقریباً 14,000 کلومیٹر کا سفر تھا. ہم وہاں اس ملک میں پہنچے، پورا ملک 100% ایمان والوں کا، اور ایسا علمی ملک ہے کہ شاید اس وقت میں پوری دنیا میں ایسا کوئی علمی ملک ہو. ملک کی 70% آبادی حافظ قرآن ہے. 40 لاکھ کی آبادی ہے اس ملک کی اور 70% آبادی حافظ قرآن ہے. ہم نے وہاں کے ایک بڑے عالم سے یہ کہا کہ اتنی بڑی سعادت اللہ نے آپ حضرات کو دی ہے. وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ تعداد 100% تھی. ایسا عمومی ماحول ہے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا، اور اللہ کی کتاب سے ایسی محبت ہے. 10 سال کے 9 سال کے بچے ہمیں ملے، ایسا پختہ حفظ ہے کہ جہاں سے ان سے پڑھوا لیا جائے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں. ایسے علمی ملک میں ہم ایک علاقے میں گئے، وہاں کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک اسکول ہے جہاں بچے جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں.
اس اسکول میں کچھ عورتیں پڑھانے والی ٹیچر ہیں، وہ ہندوستان سے آئی ہیں. آپ حضرات بھی ہندوستان کے ہوں. تو ہم نے جب تحقیق کی، معلوم کیا کہ عورت ذات ہیں اور اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پڑھانے کے لیے آئی ہیں. ہندوستان میں کم اسکولیں نہیں ہیں اور ہندوستان میں کم ایجوکیشن کا اہتمام نہیں ہے. تحقیق کرنے پر میرے عزیزوں یہ بات پتہ چلی کہ وہ عورتیں مسلمان نہیں ہیں بلکہ عیسائی عورتیں ہیں، اور 10 سال سے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اس ملک کے اندر قیام کیے ہوئے ہیں. 5 سال سے 7 سال کے بچوں کو تعلیم کے نام پر ان کا ذہن بگاڑا جا رہا ہے، ان کے خیالات متاثر کیے جا رہے ہیں. ابھی بچوں نے جو مکالمہ پیش کیا نا، حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سرپرستوں کو یہ لگے کہ مجلس کی مناسبت سے یہ ساری چیزیں نہیں، اگر حالات پر ہماری نظر ہو، اس وقت میں یہ سارے عقائد ایسے ہیں جس پر محنت کی ضرورت ہے. بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا نبوت اور رسالت یہ رحمت کی چیز ہے یا زحمت کی چیز ہے؟ بچے کہتے ہیں یہ تو رحمت ہے، انبیاء کا آنا تو رحمت ہے. تو کہا اس رحمت کے سلسلے کو بند ہونا چاہیے یا جاری رہنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں نہیں، اس سلسلے کو تو جاری رہنا چاہیے، کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند نہیں ہوئی بلکہ یہ رحمت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. میرے عزیزوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بچوں پر اگر میری نظر نہیں ہے تو کسی اور کی بھی نظر نہیں ہے. اگر ہماری نظر ان بچوں پر نہیں ہے تو باطل کی نظر ان بچوں پر ہے. اور اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو کہتے ہیں کہ اب پچھتاوت کیا ہو، جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب یہ مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، مولانا عمران اسجد ندوی کی خوشامد کریں گے. مولانا کیا کروں، مانتا نہیں، بات نہیں مانتا، منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے. ایسی اولاد سے اولاد کا نہ ہونا بہتر ہے. یہ نوبت ہماری کوتاہی کی وجہ سے آئی. ابھی ایک صاحب چند دن پہلے سنانے لگے دہلی شہر کا واقعہ، ابھی کا، بہت پرانا نہیں. لڑکی اپنے باپ سے آ کر کے کہنے لگی کہ ابا جان میں صرف 6 مہینہ اب اس گھر کے اندر رہوں گی آپ حضرات کے پاس، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی. باپ نے کہا بیٹی کہاں چلی جاؤ گی، یہ تمہارا گھر ہے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں. کہنے لگی نہیں، ایک غیر ایمان والے کے ساتھ میری دوستی تھی اور اب ہم نے نکاح کرنا طے کر لیا ہے اور نکاح میں 6 مہینے کا وقت باقی ہے، اس لیے میں پہلے سے بتا دے رہی ہوں کہ صرف 6 مہینہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، اس کے بعد میں اس گھر کو چھوڑ کر کے چلی جاؤں گی. میرے دوستو عزیزوں، یہ حالات ملک کے اور عالم کے اعتبار سے جو بدل رہے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ دہلی تو بہت دور ہے اور موریتانیہ تو افریقہ کا ملک ہے. نہیں، ہندوستان کے لوگوں نے ان علاقوں کا سروے کیا ہے جہاں اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا. اندلس کے علاقوں کے اندر وہ گئے ہیں. ہم لوگ مراکش میں تھے، اندلس سے لگا ہوا ملک ہے، بالکل بارڈر ملی ہوئی ہے، اسلامی ملک ہے، 100% عرب آباد ہے اور بڑا تاریخی ملک ہے. وہاں پر ایک ادارہ ہے جو دنیا کا سب سے پہلا دینی ادارہ اور جامعہ کہا جاتا ہے، ام القرویین، جو جامعہ ازہر سے بھی کئی 100 سال پرانا ہے. 1250 سالہ تاریخ ہے اس ادارے کی. لیکن ایسے قدیم ادارے کے ہونے کے باوجود ہم نے اس ملک میں نوجوانوں کو دیکھا نماز کے وقت میں، عرب نوجوان جن کی نسبتیں سادات ہیں، بعض کی نسبتیں صحابہ کے ساتھ ملتی ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے چلیے. آپس میں وہ دوست ہنس رہے ہیں اور عربی میں دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ 3 دن ہو گیا مجھے غسل کی حاجت تھی، میں نے غسل ہی نہیں کیا، میں کیسے مسجد جا سکتا ہوں. میرے عزیزوں، یہ مدارس اور مکاتب کا نظام جو ہمارے ملک میں ہے، ہمارے بڑوں کو اللہ جزائے خیر دے. یہ علماء کرام
अपना दिन रात एक कर रहे हैं और पत्थर को हीरा बना रहे हैं, इन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, हमने अपने उस्ताद मुहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से 12 दर्स बुखारी में सुना। हजरत फरमाते थे, मेरे नजदीक मदारिस की तालीम फर्ज किफाया का दर्जा रखती है और मकातिब की तालीम फर्ज ऐन का दर्जा रखती है। इन मकातिब में जो तालीम बच्चों को दी जा रही है, ये फर्ज ऐन के दर्जे की तालीम है। इसलिए मैं आप हजरात से ये गुजारिश करता हूँ, आप हजरात अपनी मशगूली में से थोड़ा वक्त फारिग करें, इन बच्चों की आप निगरानी करें। 2-4 घंटे बच्चे मदरसे में आते हैं और 22 घंटा ये आपके पास रहते हैं। आप सोचो 22 घंटे के माहौल का असर होगा या 2 घंटे की मेहनत का असर होगा। फिर वालिदैन शिकायत करते हैं, मदरसे में आप क्या पढ़ा रहे हो, मदरसे में आप क्या सिखा रहे हो, बच्चा तो आ करके बदतमीजी कर रहा है, बच्चा आ करके जो है वो बदजुबानी कर रहा है। मेरे दोस्तों, यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घंटे भर में फिरा दी जाए और बच्चा कुतुब अब्दाल बन करके निकले। नहीं, मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम का बहुत खूबसूरत जुमला है। हजरत फरमाते हैं, मदारिस ये तालीम गाह है और घर की 4 दीवारी ये तरबियत गाह है। जो सिखाया जा रहा है बच्चों को, उसकी तरबियत का निजाम कहाँ होगा? उस्ताद ने बच्चों को खाने की सुन्नतें सिखाई। अब मदरसे में दस्तरखान नहीं लगाया जाता कि चलो जो सिखाया है ऐसे तुम खाना खा करके बताओ। बच्चा नाश्ता घर पे कर रहा है, दोपहर का खाना घर पे खा रहा है, रात का खाना घर पे खा रहा है। तालीम दी गई मदरसे के अंदर, तरबियत की जो जगह है वो घर की 4 दीवार। आपकी जिम्मेदारी है कि आप निगरानी करें कि बेटा जो पढ़ के आ रहे हो उसके मुताबिक तुम खा रहे हो नहीं खा रहे हो। तुमको सोने की सुन्नतें सिखाई गई, मदरसे में सुलाया नहीं जाता है, मकतब का बच्चा घर में आकर के सोता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी निगरानी करें। जो बात तुम्हें सिखाई जा रही है वो बात तुम्हारे अमली जिंदगी के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मेरे अजीजों, ये हजरात असातिज़ा किराम काबिल मुबारकबाद है। ये बच्चे, ये तलबा इतनी कम उम्री के अंदर इन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने सीनों में महफूज किया है। ये वो खजीना है मेरे दोस्तों, कसम खा करके ये बात कही जाएगी, दुनिया के बादशाहों के खजाने भी इस नेमत से खाली हैं और इस खजीने से खाली है जो खजाना अल्लाह ने इन बच्चों को अता फरमाया है। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में दिल्ली के बादशाह ने हजरत के पास खत लिखवाया कि हजरत, दिल्ली के जिस इलाके की जमीन आप कह देंगे वो पूरा इलाका आपके नाम कर दिया जाएगा, आपकी जागीर बना दी जाएगी। हजरत ने कहा कि दिल्ली, दुनिया, हफ्ते अकलीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पूरी दुनिया को मताए कलील कह रहे हैं। इसमें तुम्हारा छोटा सा दिल्ली और उस छोटे से दिल्ली का छोटा सा टुकड़ा, मुझे ये नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो इल्म की नेमत मुझे अता फरमाई है, सातों बर्रे आज़म मिल करके इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये नेमत है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को ढाका के नवाब ने एक बड़ी रकम हदिये में भेजी। हमारे बड़ों को अल्लाह ने ये इस्तिग़नाइयत अता फरमाई थी। हजरत ने वो रकम वापस कर दी और फरमाया कि उनसे जा करके कहना, जो माल तुम्हारे पास है उसका कुछ हिस्सा अल्लाह ने मुझको दिया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो इल्म की दौलत अल्लाह ने मुझे दी है, तुम उस नेमत से महरूम हो। ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन बच्चों को अता फरमाई है, इसलिए काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चे, इनके सरपरस्त, इनके असातिज़ा किराम, इनकी मेहनत है। मौलाना ने कहा ना, 3 साल में बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। ये बच्चा जब मदरसे में आया था, इसको नहीं पता अलिफ कैसे पढ़ना और बा का मखरज क्या है और शीन और काफ का मखरज क्या है। ऐसे कोरे बच्चे मदरसे के अंदर आए। आज इन असातिज़ा किराम की दिनों रात की मेहनत है, अल्लाह ताला ने इनको यहाँ तक पहुँचाया है। ये हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, इनका इकराम तो दुनिया वाले कर ही नहीं सकते। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने मसला पूछा, कहा मुझे नहीं पता है,
میں نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہارون رشید کے یہاں سے تم ماہانہ وظیفہ لیتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مجھے مسئلہ نہیں پتا۔ کہنے لگے کہ جو میں نہیں جانتا ہوں وظیفہ اس کا لے رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں ہارون رشید کی پوری بادشاہت اس کا معاوضہ نہیں بن سکتی ہے۔ ان حضرات کا معاوضہ ساری دنیا اب ان کے قدموں میں لا کر کے ڈال دو، یہ اس کا معاوضہ نہیں بن سکتی ہے۔ ان کا اکرام تو رب العالمین کی بارگاہ میں وہیں جو ہے ان کے شایان شان ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ حضرات کی یہ ذمہ داری بھی ہے، آپ ان کا پورا تعاون کریں، مالی اعتبار سے اور جس اعتبار سے بھی تعاون کی ضرورت رہے۔ جیسے مولانا نے کہا نا کہ ہمارے اپنے ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے غریب ساتھیوں کی روزانہ کی حلال کمائی سے یہ ہمارا اپنا ادارہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی دور اندیشی تھی۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 8 اصول قائم کیے تھے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کو چلانے اور پروان چڑھانے کے لیے، حضرت کے وہ اصول آج بھی دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں حضرت نے ایک اصول یہ بھی بنایا تھا، ہم کسی مالدار کی کمائی پر رال نہیں ٹپکائیں گے اور اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ یہ عوامی ادارہ ہے، عوام کے تعاون سے چلے گا اور عوام کے پیسوں سے یہ ادارہ چلے گا۔ وہ چیز مولانا نے یہاں پر قائم کی ہے اور اللہ کا فضل ہے، اس کی نورانیت اور اس کی برکات آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے اس تعاون پر اکتفا نہ کریں، اس میں اور اضافہ کریں جس اعتبار سے تعاون ہو۔ میرے عزیزوں، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سفیان ثوری کو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینہ 1000 اشرفی دیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، یحییٰ نے میرے دنیا کے امور کی کفایت کی ہے، اللہ آپ آخرت کے معاملات میں یحییٰ کی دستگیری فرمائے۔ یحییٰ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے ان سے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی دعائیں کام آ گئی اور اللہ نے میری نجات کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، آپ حضرات سے یہ درخواست ہے آپ اس کی جانب توجہ فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری درخواست آپ حضرات سے یہ بھی ہے، قرآن پاک جیسے یہ طلبہ عزیز سیکھ رہے ہیں، یہ صرف طلبہ کے لیے نہیں ہے، میں ہر مکتب کے جلسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم نے اللہ معاف فرمائے اس میں عوام و خواص سب شامل ہیں، مکتب کے مفہوم کو ہم نے اتنا تنگ کر دیا کہ جیسے ہی مکتب کہا جائے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ بچے اور بچیوں کے پڑھنے کی جگہ نہیں، یہ ہمارا خود ساختہ مفہوم ہے۔ مکتب صرف بچوں کے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قرآن پاک کا اتنا سیکھنا جس سے ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں فرض عین ہے، اگر ہمارا قرآن اتنا صحیح نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ نمازی مجرم بن کر کے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم نے بچپن میں کوتاہی کی وجہ سے اتنا قرآن نہیں سیکھا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ کہتے ہیں علم تو مہد سے لحد تک ہے، گہوارے سے قبر تک ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی متعین عمر نہیں ہے۔ آپ اس عمر کے اندر اپنا وقت فارغ کیجئے، مولانا سے درخواست کیجئے کوئی ایسا نظام آپ بنائیے۔ یہ ہمارے مزدور بھائی جو دن کے کام سے فارغ ہو کر کے آئے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ بھی اپنا قرآن پاک جو ہے وہ صحیح کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے نظام ہے ماشاءاللہ۔ جو حضرات اس نظام سے نہیں جڑے ہیں وہ ابھی اس کی نیت کریں، اس جلسے میں ہم اس کا عزم کریں، ہم اپنے وقت کو فارغ کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ قرآن کا حق ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے جو اتنی دیر سے چائے نہیں پیے، اب ان کے سر میں درد ہوگا، کیوں؟ اتنے عادی ہیں چائے کے کہ چند گھنٹہ اس کے بغیر نہیں گزار پاتے۔ دوسرے اور نشے کی چیزوں کے جو عادی ہیں وہ چند گھنٹہ ان چیزوں کے بغیر نہیں گزار پاتے۔ میرے دوستوں، ایسا کون ہے اس مجمع میں جس کے سر میں اس لیے درد ہو جاتا ہے کہ
میرا قرآن کا جو روزانہ کا معمول ہے آج مشغولی کی وجہ سے وہ معمول پورا نہیں ہو سکا. بستر پر نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ آج میں نے قرآن کا کوئی رکوع نہیں پڑھا, آج حلق سے نوالا اس لیے نہیں اتر رہا ہے کہ آج میں نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی. میرے دوستوں بزرگوں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اگر یہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا, اللہ کی بارگاہ میں جہاں یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بنے گا اور اللہ کے جہاں ان کی بخشش اور مغفرت کروائے گا, وہی حق تلفی کرنے والوں کے حق میں یہ اللہ کے یہاں مدعی بن جائے گا, جھگڑالو بن جائے گا. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سفارش بھی اللہ کے یہاں قبول ہے اور اس کا جھگڑا بھی اللہ کے یہاں قبول کر لیا گیا. اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو. قرآن پاک اگر نہیں آتا ہے تو اس کے سیکھنے کا اہتمام ہو. ابھی تو الفاظ کا سیکھنا ہے, پھر اس کے آگے اس کے معانی کا سیکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس قرآن پر عمل کرنا ہے, اور پھر اس کو لے کر کے عالم میں پھرنا ہے. میرے عزیزوں, یہ قرآن کے وہ حقوق ہیں جو اہل علم حضرات نے تفصیل سے بیان کیے ہیں. اس کو پڑھنا, اس کا سیکھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو سمجھنا اور اس کو لے کر کے عالم میں پھرنا, یہ 5 حقوق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی دیگر حضرات نے بیان کیے ہیں. ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کی بھی فکر کریں. ٹھیک ہے 500 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو ہم مسائل سے متعلق ہے, اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, لیکن قرآن کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو آخرت پر, قیامت پر, قبر پر, جنت اور جہنم سے متعلق ہے. اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم اس کے سمجھنے کا اہتمام. کم سے کم قرآن پاک میں ایک کم 90 جگہ یعنی 89 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے میرے اللہ مجھ کو مخاطب کر رہے ہیں. کم سے کم اس خطاب کو تو میں سمجھنے والا بن جاؤں. یہ موبائل ابھی ایجاد ہوا ہے, ورنہ پہلے خطوط کے ذریعے رابطے ہوتے تھے. اگر گھر کا کوئی فرد سعودی میں ہے, اگر وہاں سے وہ خط بھیجتا تھا پورا گھر متوجہ ہو جاتا تھا ہمارے رشتہ دار کا خط آیا ہے. اگر گھر والے پڑھنا نہیں جانتے تھے تو وہ محلے میں کسی ٹیچر کے پاس جاتے تھے, جناب آپ پڑھنے والے ہو, یہ میرے بیٹے نے خط بھیجا ہے, ذرا مجھ کو پڑھ کر کے سنا دو. باپ بے چین ہو جاتا تھا جب تک وہ خط کسی سے پڑھوا نہیں لیتا تھا. میرے عزیزوں, اللہ کا بھیجا ہوا یہ خط ہر گھر کے اندر موجود ہے, ہر 4 دیواری کے اندر موجود ہے. میرے اللہ کا پیغام جو مجھ سے براہ راست مخاطب ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے ایمان والے بندوں, اس پیغام کو کم سے کم میں سمجھنے والے بن جاؤں کہ میرے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. قرآن پاک کے سمجھنے کا اہتمام, اس پر عمل کا اہتمام, اور پھر اس قرآن کو عام کرنے کی محنت ہے, اس کی فکر ہے. جناتوں نے ایک مرتبہ اللہ کا کلام سنا تھا, سنتے ہی اپنی قوم کو جا کر کے قرآن کی دعوت دی. انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب کلام سنا ہے. آپ پوچھو اہل علم حضرات سے, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ, اپنی قوم کی طرف لوٹے ہیں, فوراً ان کو ڈرانے والے بن گئے. ہم نے 10 مرتبہ پورا قرآن سن لیا ہے, لیکن کتنا داعیہ اس قرآن کو امت میں عام کرنے کا ہمارے اپنے اندر پیدا ہوا. اس کتاب کا مقصد ہمارے اللہ بیان کر رہے ہیں, تنزیل الکتاب, کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہی ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کہ نبی جی آپ اس کے ذریعے سے انسانیت کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لائیں. اس لیے یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ ہم خود بھی اس سے روشنی حاصل کریں اور پورے عالم کو جو کفر اور شرک اور الحاد کی اندھیریوں میں بھٹک رہی ہے وہاں سے اس کتاب مقدس کے ذریعے سے نکال کے اسلام اور ایمان کے نور کی طرف ہم سب لے کر کے آئیں. اللہ پاک ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. آخر میں پھر سے ایک مرتبہ میں ان اساتذہ کرام کا, مدرسے کے ناظم اعلیٰ کا, ہمارے سارے علماء کرام کا شکر گزار ہوں. یہ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. یہ طلبہ عزیز قابل مبارکباد ہے, ان کے والدین, ان کے سرپرست یہ قابل مبارکباد ہے. اللہ پاک یہ نعمت آپ کو بہت مبارک فرمائے. لیکن اب آپ کے ذمے ہے, جیسے مولانا نے کہا کہ یہ بچے
حفظ کر کے ادھر ادھر نہ چلے جائیں، بلکہ یہ نعمت ان کے پاس محفوظ رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا پورا حفظ کرنا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ کے درجے کی چیز ہے، لیکن حفظ ہو جانے کے بعد اس کا باقی رکھنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اپنے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کتاب مقدس کو سینوں میں محفوظ رکھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ حضرت مفتی صاحب نے مختصر سے وقت میں بہت ہی کارآمد اور مفید باتیں ہمارے درمیان لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ پیارے اللہ، ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ جن بچوں نے آج کی اس مجلس میں اپنے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے، مولا کریم ان بچوں کو، ان کے سرپرستوں کو بہت قبول فرما، حفظ کو ان کے اللہ سینوں میں اللہ بسا دینے کے فیصلے فرما۔ قرآن کے مطابق زندگی کا گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما، قرآن کے حقوق کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرما، اس کے مطالبے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اس ادارے کو بے انتہا ترقیات سے نواز دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، اب تک جو یہاں پہنچا ہے آپ ہی کی مدد سے، اے اللہ یہ ادارہ یہاں تک پہنچا ہے، آپ کی مدد جیسے اب تک شامل حال رہی ہے، آئندہ کی تمام ضروریات کا بھی اپنے خزانہ غیب سے تکفل فرما۔ یہاں کے مدرسین کو، طلباء کو، طالبات کو، اے اللہ تعاون کرنے والوں کو، ذمہ داران کو، اراکین کو، مشیر حضرات کو، تمام کو بے انتہا قبول فرما۔ اپنے شایان نشان دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ آج کی اس مجلس میں جتنے افراد شریک ہوئے ہیں، اے اللہ اس بابرکت مجلس کو سب کی مغفرت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ختم قرآن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس ادارے کو پورے علاقے کے لیے، شہر کے لیے، بلکہ عالم کے لیے ہدایت کا اور قرآن کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ بے انتہا ترقیات سے نوازنے کے فیصلے فرما۔ حاسدین کے حسد سے، برا چاہنے والوں کی برائی سے، بدخواہوں کی اے اللہ بدخواہی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری تمام ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بے انتہا قبول فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔